بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. دعوت میں ان کا منش کیا تھا صحابہ کا؟ کس طریقے سے بغیر علم کے صحابہ نے دعوت دی؟ آج کیسے جو ہے ہر کوئی کھڑا ہو رہا ہے، میں بھی مائک پکڑتا ہوں، میری بھی ویڈیو بناؤ، میری بھی کلپ بناؤ، میرا بھی اپلوڈ کرو، میرا بھی ڈاؤن لوڈ کرو، ہر ایک کوئی پڑی ہوئی ہے بس میرے بھی کلپس آنا، میرے بھی کلپس آنا. عجیب مسئلہ ہے، عجیب منہج ہی چھوڑ دیے صحابہ کا. ہر کوئی ارے تم ایک آدمی کو خود پڑھایا ہوا انسان جو علماء کی صحبت نہ ہو، علماء کی شہادت نہ ہو، علماء کی گواہی نہ ہو، علماء سے علم نہیں حاصل کیا ہو، اس کو تم ڈاکٹر نہیں سمجھتے، لیکن ہم عالم سمجھنے کے لیے تیار. میں مثال دیا تھا اورنگ آباد میں، ایک مثال اگر میں دوں یہاں پر، اگر کوئی پونا میں ایک شخص آ جائے اور ایک بڑی مین علاقے میں کہیں ایک بڑا کلینک وہ کھول دے، اپنا نام لکھے ڈاکٹر فلان بن فلان، بریکٹ میں 25 ایئرس سیلف سٹڈیز، 25 سال پڑھا. پوچھے میں کیسا پڑھا؟ بولے بہت مالدار فیملی کا تھا، اس کے دادا کی خواہش تھی میرے پوتے کو کم تھا، بیٹا تو نہیں بنا، پوتا تو بننا، میں اس کو ڈاکٹر بننا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا بھائی ٹھیک ہے. ابا نے کہا جو پڑھ بھائی، دادا کی خواہش ہے مجھے آنکھ بند ہونے سے پہلے ڈاکٹر بننا ہوا دیکھتا تھا. اب کہاں کالج جانا پڑھنا نہیں ہوتا ابا مجھ سے. بیٹے پڑھ لینا، کیا چاہیے تجھے، کیا ہونا آپ کو بولو. کلینک میں تیرے کو ڈاکٹر بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کلینک میں بیٹھنا کہتے دادا کی خواہش ہے مرنے سے پہلے دیکھنا چاہتا. وہ دکھا دوں گا میں ان کو. وہ کیسا دکھاتا؟ ایسا دکھاتا. کتابیں لا لو، مجھے ٹائم چاہیے. کتنے سال کا؟ 4-5 سال کا ٹائم چاہیے. اتنا تو رہتے نا دادا، وہ نہیں پتا. بیٹے لاؤ 4-5 سال کتابیں لاؤ، ٹھیک ہے منمانی کروں گا، مجھے جو ہے کالج جا پڑھ، میڈیکل کو پڑھ، سائنس کو پڑھ نہیں بولنا، میں اپنے طرح سے پڑھ لیتا ہوں. آپ پڑھ لے کچھ بھی کر، لیکن ڈاکٹر ہونا، کلینک ہونا، بیٹھنا انہوں دیکھتے پیشنٹ آیا گیا، آؤ ٹھیک ہے بچہ آ گیا، ٹھیک ہے. اب وہ گیا، ابا گئے، مالدار ہے ماشاءاللہ. پورے انڈیا میں جتنی کتابیں ہیں یا دنیا میں جتنی کتابیں ہیں میڈیکل کی، سائنس کی بکس پورے لا کے رکھ دیے، لائبریری بن گئی ہے. اس کے علاوہ کالج میں جو ہے جو میڈیکل پڑھایا جاتا ہے وہ بھی رکھ دیے. یونیورسٹی میں پورے بیٹے یہ پڑھ لے، بیٹے تو ان 4 سال کھا پی عیش کر، یہ پڑھ لے، پورا پڑھ لے تو ڈونٹ وری. کھاتا گیا پیتا گیا، کھاتا گیا پیتا گیا، پیتا گیا پڑھتا گیا، جو سمجھ میں آیا پڑھ لیا، تھوڑا پڑھ لیا چھوڑ دیا. ہاں یوں پڑھا، اچھا دس اینڈ دس اینڈ دس، اچھا وہ یوں دا ریزن پڑھ لیا، ختم. اس کا ہو گیا ہاں ریڈی، کلینک کھولو، کلینک کھولو. اور کلینک کھول دیے، لگا دیا ڈاکٹر فلان بن فلان، نیچے بریکٹ میں لگا دیا 4 ایئرس سیلف سٹڈیز، ایوری بک، ہر بک پڑھ لیا. اب دادا بھی خوش ہوا. پیشنٹ نہیں ہے، دوستوں کو بولا ذرا آؤ بھائی دادا کو دکھانا ہے. بول کے دوست آگے، چلو چائے پینا ہے، جوس پینا ہے بول کے آگے اندر بیٹھ کے. اس کے بعد پیشنٹس جائیں گے اس کے پاس. آپ کو اللہ مجھے اور آپ کو صحت دے، تندرستی دے، آپ کے بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپ اس کے پاس لے جائیں گے؟ درد ہے پیٹ کا، کیوں نہیں؟ پڑھا نا، وہ کلینک کھولا نا اتنی بڑی، سب چیزیں ہیں اس میں. آپ بولیں گے نہیں بھائی کہاں کا ڈاکٹر ہے، کہاں سے پڑھائی، کہاں سے پڑھائی، نہیں معلوم کہاں سے پڑھا، کس سے سمجھا میڈیکل، کسی سے نہیں، خود سمجھا کر بیٹھ کے گھر میں، خود سائنس سمجھا، دوائیں کیسے، بیماریوں کے ریزنز کیا ہے خود سے سمجھ گیا بیٹھ کے، اور تشخیص کیسے کی جائے گی وہ بھی خود سمجھ گیا، پھر علاج کیسے کیا جائے گا وہ بھی خود سمجھ گیا. اب اس کے بعد جو ہے کلینک کھول کے لوگوں کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں، ایک پیشنٹ بھی نہیں آئے گا. آپ خود ابھی کہہ رہے ہیں نہیں بھیجیں گے، پیٹ میں درد، اچھا سر میں درد، انگلی میں درد ہو رہا، ارے انگلی درد، ایسے بھی نہیں جائیں گے. اس کے بعد بھائی کیا پتا کوئی دوا نہ ہاتھ میں دے دے کھانے کے. ہمارے جان کی اتنی فکر، ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں. جب ایک آدمی کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، یہ کیسا منہج ہم نے اپنا لیا. ہر کوئی بول رہا ہے، بردرس اینڈ سسٹرز، انکلس اینڈ آنٹیز بھی آئیں گے. پھر تم لوگ یہ کیا، ہمارے بھی انکلس آنٹیز بھی آئیں گے، پھر سب آئیں گے. ہر کوئی دین کی دعوت دینا چاہتا ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، انا علی بصیرہ ہونا چاہیے. بصیرت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے. لیکن ہم نے منہج چھوڑ دیا، اور غیر منہج پر سلف صالحین کے منہج ہی نہیں ہے دعوت الی اللہ میں، چھوڑ دیا. انہوں نے کیسے دعوت کا کام کیا، اس میں پوری تفصیل ہے. میں صرف دعوت کا کام علم کے بعد انہوں نے کیا ہے، بغیر علم کے نہیں کرتے تھے. وہ آپ کے پاس علم ہے، علم حاصل کیا گیا، علماء آپ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں،
جسے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام میں لکھا ہے، اگر ملک کے لوگ کسی شخص کے بارے میں گواہی دے کہ ہاں یہ عالم دین ہے، علماء اگر گواہی دے کہ ہاں یہ عالم دین ہے، یہ طالب علم ہے، ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، ان سے دروس لیے جا سکتے ہیں، تو یہ شہادت کافی ہوگی، یہ کافی ہوگی، کیونکہ وہ صاحب علم ہوں گے، پھر ان کو عالم تصور کیا جائے گا۔ لہذا علماء سے علم حاصل کرنا یہ صحابہ کا منہج ہے۔ آپ دیکھیں پورا منہج دیکھیے، صحابہ کا منہج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سے علم حاصل کیا؟ جبریل، صحیح ہے۔ تابعین نے کن سے علم حاصل کیا؟ تبع تابعین نے کن سے حاصل کیا؟ پھر آج کے لوگ جو چاہتے ہیں، یا بچے نوجوانوں میں جو جذبہ آ گیا ہے، نہیں ہم بھی مائک پکڑتے، ہم بھی تقریر کرتے، ہم بھی مائک پکڑتے، ارے بھائی ٹھیک ہے مائک پکڑو تقریر کرو، لیکن تقریر ایسی نہیں ہوگی ہے۔ آپ پہلے علم حاصل کرو، آپ اللہ کے دین کو سمجھو، قرآن و حدیث کو پہلے سمجھو تو پھر سمجھاؤ۔ عربی میں کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطیہ، جس کے پاس کچھ نہیں وہ کیا دے گا آپ کو؟ آپ نے خود نہیں سمجھایا، آپ لوگوں کو کیا سمجھائیں گے؟ آپ نے خود نہیں سمجھا ہے دین کو، قرآن کو نہیں سمجھا، حدیث کو نہیں سمجھا، آپ لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ اور آپ کو معلوم ہے اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ آپ کو نہیں پتا، نہیں سمجھ، حلال کو حرام کر دیں گے تو، اور یہی ہوتا ہے، حلال کو حرام کر دیں گے، لوگ حرام سمجھ کے چھوڑ دیں گے جبکہ حلال تھا وہ، حرام کو حلال کر دیں گے اور لوگ استعمال کریں گے یہ سمجھ کے کہ نہیں آپ نے بتا دیا نا کہ یہ حلال ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ، آخرت کی بربادی نہیں ہوگی لوگوں کی؟ وہ جو لوگوں کی آخرت کی بربادی ہوگی کس کے گردن پر؟ آپ کے گردن پر، کیونکہ آپ دائی بن گئے۔ لہذا دائی غیر عالم نہیں ہو سکتا ہے، جن کو سمجھ نہیں ہے، صحابہ کا فہم نہیں ہے، منہج نہیں جانتے، عقیدہ نہیں، وہ عالم وہ جو ہے دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی ایسا کھلونا نہیں ہے جو چاہے جائے فٹ بال میں لو جاؤ گراؤنڈ میں جا کے کھیلو، نہیں آتا ہو تو ایسا پیر سے مارو نا بال اوپر جاتا نا، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ارے ٹھیک ہے آپ کھلاڑی نہیں ہو، یو آر ناٹ اے پلیئر، بٹ یو معلوم نا ایسا مارنا، ایسا پیر سے خالی یوں مارنا، جیسے گاڑی کو ٹو ویلر کو مار کے اسٹارٹ کرتے نا، ایسے بال کو بھی مارو، ایسا نہیں ہے مسئلہ دین کا۔ آؤ نہیں آتا تو کیا ہوتا، ٹنگ پاور تو ہے نا تمہارے پاس، ٹنگ پاور کو استعمال کرتے ہوئے اس لوگ کو انداز ہوئے ایک کلپ بنائے، بیٹھے گھر میں کمرے میں بیٹھے یا کہیں بیٹھے کسی جگہ ایک کلپ بنا دیے اور اس کو جو ہے میڈیا میں پھیلا دیے، اور لوگ ان کو ارے کیا بولے، ایک نیا فیس آ گیا، ذرا نئی چیزیں چھلکتے لوگوں کو، نیا فیس آ گیا، نہیں چاہ اور کیا بول رہے بھائی یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، اب ان کو عالم فتوی السلام علیکم کھا سکتے ہیں، السلام علیکم ہمارے شوہر نے یہ بولا ہو گئی طلاق، نہیں آپ پوچھ رہے تو انہیں شیطان بولتا بولتے جا بھائی مفتی تو بنا دیا تیرے کو میں، اب بولتے جا۔ صحابہ کا منہج ہے یہ، نعوذ باللہ من ذالک، جو سوال پوچھو جواب دے رہا ہے آدمی، جو سوال پوچھو جواب دے رہا ہے آدمی، صحابہ کا منہج ہے۔ صحابہ کے بارے میں آتے دو صحابی کھڑے رہتے، ایک آدمی آتا مسئلہ پوچھتا، دونوں کو معلوم ہے، ایک صحابی خاموش رہتے تاکہ دوسرا جواب دے دے، کیونکہ جواب دینے والے کو قیامت کے دن جواب دینا ہے، یہ ان کا ڈر تھا، ان کا تقویٰ تھا۔ اور دیکھیں بڑے بڑے مسائل آئے، صحابہ نے زبان نہیں کھولی، بڑے بڑے صحابہ نے زبان کھولی، جب مسائل امت میں بڑے بڑے، جس کو جو ہے نوازل کہتے ہیں عربی میں، امت میں کوئی بڑا مسئلہ پیش آیا، جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو لے کر جو بڑا مسئلہ ہوا، ہر کوئی بولے یا ابو بکر عمر بولے رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر اس کے بعد لشکر اسامہ کی روانگی کا مسئلہ آیا، ہر کوئی بولے یا بڑے صحابہ بولے، خلافت کا مسئلہ ہے کون بولے، یہ نوازل میں ان کا طریقہ ہے۔ امت میں کوئی بڑا مسئلہ آ گیا، ہر کوئی منہ کھول رہا ہے، ہر کوئی فتویٰ دے رہا ہے، نہیں، اہل علم کیا ہے، علماء کیا کہتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ صحابہ کا منہج دعوت میں اپنانا بہت ضروری ہے، افسوس کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، خود ایک آدمی کی غلطی، وہ خود منہج پر نہیں ہے صحابہ کے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے صحابہ کا منہج، اور وہ مائک پکڑ کے لوگوں کو بیان کرنا، لیکچرز دینا یا درس دینا شروع کر دیا، اور اس کی ویڈیو بن رہی ہے، اس کو اپلوڈنگ ہو رہی ہے، اور اس کی ایک ویب سائٹ بنا دی گئی ہے، اور اس کو نشر کر دیا جا رہا ہے لوگوں میں۔ ایک دوسرے جو لوگ ان کو سنتے ہیں ان کی غلطی نہیں ہے، آپ کیسے غیر عالم کو سن رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلف کیا کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں کہ دین امانت ہے، یہ دین امانت ہے، تم دیکھو کہ اپنی امانت کس سے لے رہے ہو، یہ دین امانت ہے۔ دنیا ٹھیک ہے، آپ کسی سے بھی پونا میں پوچھ لو، ارے پونا میں ذرا مٹھائی کھانا ہے، اچھی مٹھائی کہاں ملتی، پونا میں آئس کریم کھانا ہے کہاں ملی، تو آپ کو بولیں گے ٹھیک ہے وہ نیچرل کیا ہے، وہ ادھر جاؤ وہاں بہت اچھی مٹھائی، پمپری میں بہت اچھی مٹھائی ملتی ہے، جا کے کھا لو، ٹھیک ہے دنیا ہے کسی سے بھی پوچھو چلے گا، لیکن دین کا مسئلہ تو ایسا نہیں ہے نا، اس کا تعلق آخرت سے ہے، یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آپ کسی سے بھی کیسے مسئلہ پوچھیں، لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ دعوت کے کام کو لے کر عجیب فتنے اٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے درمیان، عجیب مسئلہ، علماء کی کوئی قدر نہیں ہے، اہل علم کا کوئی مقام نہیں ہے، جن کے پاس علم ہے، صلاحیت ہے، جنہوں نے کتاب و سنت کو سمجھا ہے، ان کو پس سے پوچھ ڈال دیا گیا، اگنور کیا جا رہا ہے ان کو۔ ہمیں چاہیے کیا تقریریں، زوردار بیانات، خوب ہنسانا، رلانا، خوب رلایا عالم، ارے کیا رلاتے
میرے نبی انہوں بھی پڑھ لیے کہتے نماز جانا وہ بھی کرے. میرے نبی نے رلاتا وہ ایک عالم بن گیا, ایک ہنساتا وہ عالم ہو رہا. ایک آدمی انگلش میں پوری تقریر کرتا, ایک بھی آیت نہیں پڑھتا, ایک بھی حدیث نہیں پڑھتا, آیت پڑھائی نہیں کسی کے پاس, آیت سمجھائی نہیں کسی کے پاس, حدیث بھی نہیں سمجھا, وہ بھی بہت بڑا عالم. ایک آدمی کا سٹائل بہت اچھا ہے, انداز بہت اچھا ہے, بہت بڑا عالم بن گیا ہمارے نظر میں. ایک آدمی کا مسئلہ کیا ہے اس کو لوگ چیک کرتے ہیں, اب حالت کیا ہوگی ہمارا منہج دیکھو, اللہ رحم فرمائے اس حالت پر ہمارے اور سلف صالحین کے منہج کو. ہمارا منہج کیسا ہو گیا, ہم علماء کو چیک کر رہے ہیں, عوام علماء کو چیک کر رہے ہیں. الٹا ہو گیا مسئلہ, عوام علماء کو چیک کر رہی ہے. علماء چیک کرنا یہ معاشرے میں کیا مسئلہ ہے, یہ بھی رائے ٹھیک ہے, یہاں یہ خطبہ دینا چاہیے, یہ درس دینا چاہیے, ایسی ان کی تربیت. علماء عوام کی تربیت کریں گے یا عوام علماء کی تربیت کرے گی؟ پیشنٹ ڈاکٹر کو بول رہا سنو پیٹ میں درد کی یہ دوا لکھو, انہیں بولتا یہاں سے جاؤ, میں ڈاکٹر تم ڈاکٹر, میں پڑھا میڈیکل سائنس تم پڑھے. ویسے پیشنٹ بولتے اس کو بولتا اس کا, وہ ڈاکٹر کیا بولتا اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے, یا نہیں معلوم, لیکن سعودی عرب میں مشہور ہے طائف کا دواخانہ, اس کو وہاں لے جاؤ, مستشفی المجانین ہے وہاں, پاگلوں کا دواخانہ. انڈیا میں کدھر ہے بھائی؟ اچھا پونا میں ہے. تو اس کو بولنا سنو یہاں نہیں ادھر لگ جاؤ, اس کو یہ بول رہا یہ دوا لکھ کے دو بول رہا, ایسا مسئلہ. یہ منہج ہے. اور ایک منہج کیا ہے چیک کرو, ارے بھائی سنیے فلاں جو ہے ایک شیخ ہے, ایک عالم دین ہے. اچھا عالم ہے, کیا نام ہے ان کا؟ نام ان کا یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ علم ہے ان کا. جیسے مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں, سمجھے بھائی ایک اچھے عالم ہے. سنو تم کہاں رہتے ہیں؟ میں چنئی میں رہتا ہوں, مڈراس میں. ارے آر کے نور محمد کو سنو بھائی, دکتور آر کے نور محمد, یہ کون سا نام ہے بھائی؟ ارے بہت بڑے عالم دین ہے. اچھا اب بھی لکھتا ہوں دکتور آر کے نور محمد, چنئی نا, چنئی میں ٹھیک ہے. اب جا کے کھولتا ہے, کیا کھولتا, ٹیب کھولتا, youtube.com, دکتور آر کے نور محمد, 1 2 3, پھر نیچے جاتا, اوپر جاتا, نیچے جاتا, اوپر جاتا, 3. دیکھیں گے عالم بول کے بولے نام تو لکھ کے جایا, پھر ڈالتا ایسا, نیچے دیکھتا, ہاں چند ہزار لوگ سنے, ویورز کی تعداد چیک کرتا, فالوورز, فون کرتا, السلام علیکم کیا ہے تم چننے میں اتنے بڑے ڈاکٹر ان کے پاس جاؤ بولے درسا سنو بولے, ان کا یوٹیوب پہ چیک کرا درسا ہی نہیں ہے زیادہ, یوٹیوب پہ چیک کرے. ایک کام کرو, میں دوسرا نام دینا, سنو تم کو حدیث پڑھنا ہے, آؤ امام بخاری رحمۃ اللہ کی حدیث سے پڑھو, لکھو نام, لکھو ابو عبداللہ, لکھو محمد, کیا محمد بن اسماعیل البخاری, ابو عبداللہ. اچھا امام بخاری میں نہیں بول رہا ہوں, اس کو بولا بہت بڑے محدث ہیں امام ابو عبداللہ, محمد بول کے لکھو. اچھا محمد, ابو عبداللہ محمد, یوٹیوب کھولا, ابو عبداللہ, پوری رات دیکھ رہا ہے, ایک بھی کلپ امام ابو عبداللہ محمد کی نہیں ہے رحمت اللہ علیہ, امیر المومنین فی الحدیث. اب کیا کرنا, پھر اس کو بولنا سن پاگل بیوقوف, اللہ سے ڈر, یوٹیوب سے چیک کرتا, اس سے چیک کرتا. قیامت کے دن ایسے نبی بھی آئیں گے حدیث نہیں پڑھا, جن کے پیچھے 2-3 لوگ چلیں گے فالوورز. قیامت کے دن یأتی النبی ومعه اثنان, 2 آئیں گے, یأتی النبی ولیس معه احد. قیامت کے دن ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے فالوورز میں ایک بھی نہیں ہوں گے, وہ علماء نہیں تھے. علماء کو فالوورز کی گنتی سے پہچانتے. یہ تمہارا منہج ہے, یہ تمہارا طریقہ ہے, اللہ سے ڈرو. تم چنئی میں رہ کر ہم کہتے ہیں جاؤ ڈاکٹر آر کے نور محمد. آر کے نور محمد صاحب کو جانتے ہیں آپ, عمری مدنی عالم دین ہے, فاضل ہے, سینئر ہے ہمارے, ان کو جائزۃ المدینہ ملا ہے الحمدللہ, عالم دین ہے. کتاب و سنت کو انہوں نے اپنے اساتذہ سے سمجھا ہے, پی ایچ ڈی کی ہے انہوں نے, کئی سال لگا دیے کتاب و سنت کو سمجھنے میں. آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ وہ عالم نہیں ہے. تمہارے پاس عالم تقریر کرنے والا ہے, تمہارے پاس عالم جوشیلا بیان دینے والا ہے, تمہارے پاس عالم وہ ہے جو تمہیں اچھا لگے, جو تمہیں خوش کر دے, جس کے ویورز زیادہ, فالوورز زیادہ, لوڈنگ زیادہ, اپلوڈنگ زیادہ, ڈاؤن لوڈنگ زیادہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیسا منہج اپنایا ہوا ہے, پھر بھی کہتے ہو کہ ہم سلف صالحین کے طریقے پر ہیں. یہ کون سا طریقہ تم نے اپنایا؟ اللہ سے ڈرو, منہج کو پہچانو, علماء کی قدر کرو, علماء کا احترام کرو, اہل علم سے علم حاصل کرو. سلف کا منہج مت چھوڑو. دعوت اللہ میں بھی سلف کا منہج ہونا چاہیے, جیسے عقیدے میں سلف کا منہج ہونا چاہیے, اور دعوت اللہ میں بھی یہ آپ کا ہے, دعوت اللہ میں بھی سلف کا منہج ہونا چاہیے. اخلاق بھی ہمارے صحابہ کے جیسے ہوں. ان کے اخلاق کیسے تھے, غلطیوں پر کیا تکفیر کا منہج تھا ان کا, بہت سارے مسائل.
اخلاق کیسے تھے, ایک دوسرے سے جو معاملات ان کے ہوتے تھے, ان کی زندگیاں کیسے تھیں, ان کے دل کتنے صاف تھے. ہمارے دلوں میں کتنی کدورت ہے, کتنی نجاست ہے, میں نجاست ورڈ بولوں گا, کتنی کدورت ہے, کتنی گندگی ہے نعوذ باللہ ہمارے دلوں میں. کیا صحابہ کے دل ایسے تھے؟ صحابہ کے دل پاک تھے, ایک دوسرے کا خیال, ایک دوسرے کا ادب, ایک دوسرے کا احترام, ماں باپ کے ساتھ ان کا رویہ. دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی امی کو لے کر کتنے فکر مند تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واقعات کو دیکھیے, صحابہ کے اخلاق کو, ان کے والدین کے ساتھ ان کے اخلاق, علماء کے ساتھ ان کے اخلاق. معلوم ہے بات ختم کر رہا ہوں میں. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عباس آل بیت میں سے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا کرتے ہیں, زید رضی اللہ عنہ جب سوار ہونے کے لیے آئے تو وہ کیا بولتے, اس کی نکیل کیا بولتے اس کو, وہ پکڑ لیے گھوڑے کی یا اونٹ کی, رکاب بولتے نا, رکاب پکڑ لیے. تو زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ابن عباس, چھوڑ دیجئے, نہیں چھوڑے. اس کے بعد وہ سوار ہو گئے تو ان کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں آگے. کہا اے ابن عباس چھوڑ دو, اللہ رحم پر, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کیا فرمایا عبداللہ بن عباس نے معلوم ہے آپ کو, ایسے ہی اپنے علماء کی قدر کرنا ہمیں سکھایا گیا ہے. یہ صحابی کہتے ہیں, عبداللہ بن عباس آل بیت میں سے, زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے نہیں ہے, کہتے ہیں ہمارے عالموں کی قدر کرنا ہمیں ایسے سکھا. کتنا ایک دوسرے کا احترام, اللہ اکبر. کیا یہ چیز ہمارے اندر ہے؟ ایسی اخلاق ہمارے اندر ہے؟ نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم سلف کے منہج پر نہیں. منہج جب ہے تو ہر چیز میں, عقیدے میں, استنباط میں, عمل میں, دعوت میں, اخلاق میں بھی تمہیں جو ہے صحابہ کا منہج اپنانا ہوگا, صحابہ کے اخلاق اپنانے ہوں گے, تب انشاءاللہ اللہ کی رضا ہوگی, اللہ کی یہاں کامیابی ہوگی. آخر میں اللہ سے دعا گو ہو, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو, دنیا کے تمام مسلمانوں کو, ہمیں سلف صالحین کے منہج ہی کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ منحرف مناہج سے, باطل طریقوں سے ہمیں محفوظ رکھے, حق پر قائم رکھے, حق پر چلنے والا, حق کی طرف دعوت دینے والا, یا حق کی طرف جو دعوت دینے والے ہیں ان کا متعاون, ہمیں ان کا تعاون کرنے والا ہم سب کو بنا دے, اور جہنم کی راہوں سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.